پھر 40 دن کا پورا چلہ آپ نے فرمایا. وہ چلہ کا دادا صاحب کے قدموں میں ابھی بھی موجود ہے. آپ جائیں, اللہ آپ کو سعادت نصیب کرے, وہاں پر دیکھیں گے آپ, دادا صاحب کے قدموں میں موجود ہے. تو پھر جب وہاں سے نکلے حضور معین الدین چشتی اجمیری, تو لفظ کیا ارشاد فرمایا, کیا ملا ہوگا ان کو, کیا مقام ملا ہوگا. تو نکلتے ہوئے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. آپ تو تمام فیوزات اور تبرکات کا ایک مظہر ہیں اور ایک مرکز ہیں داتا صاحب, آپ کا تو یہ مقام ہے. اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت فرمایا, ناقصوں کا تو ہر کوئی بن جاتا ہے پیر, ناقص بندے کو استاد بننا تو آسان کام ہے. فرمایا آپ تو کاملوں کی بھی رہنما ہیں, کیونکہ معین الدین چشتی اجمیری کامل تھے, ان کو داتا صاحب نے راستہ دکھایا. کیوں جی, اتنا بڑا مقام. پھر یہاں سے جب آپ داتا صاحب کے قدموں سے فیض لے کر تشریف لے گئے, تو پھر جس کے اوپر نگاہ کرتے تھے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد, کسی ہندو پہ نگاہ کرتے تھے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے نا, یہ نگاہ ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو حوضوں کے یقین کامل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ یہی ہے, وہ یہی نگاہ ہے کہ جو داتا صاحب کے قدموں سے ملتی ہے. پھر جب بابا فرید کا ٹبا, آپ لاہور چلے جائیں تو دور آپ بابا فرید آتے تھے, تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب لاہور کے حدود کے قریب آتے تھے تو آپ چوپائے ہو جاتے تھے. جس طرح چوپایا ہو جاتا ہے نا بندہ, گھٹنوں پر اور اپنے کوہنیوں پر چل کے آتے تھے. دادا صاحب کی نگری کا احترام اتنا کرتے تھے, میرا قدم نہ لگے یہاں. اور پھر مزار پہ نہیں, حکم ہوتا تھا کہ وہیں وہ دور وہیں بیٹھ جاؤ, وہیں تمہیں تمہارے حصے کا فیض مل جائے گا. بڑے بڑے داتا صاحب نے لوگ جو ہیں تیار کیے ہیں. ایک انگریز مسلمان ہوا تو وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیا اس نے, جو شرک کے بہت زیادہ فتوے لگاتے ہیں. ان کے ہاتھوں پہ جب کلمہ پڑھ لیا اور پاکستان آیا, ساری چیزیں چلتا چلتا تو لاہور آیا. وہ اس کو دکھا رہے ہیں, یہ لاہور ہے جی, یہ مینار پاکستان ہے جی, یہ بادشاہی مسجد ہے. اس نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ میں کافر تھا, میں مسلمان ہو گیا ہوں, تو اب میں نے قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ سلمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا, ایک غلام تھا, ایک وزیر تھا, آصف بن برقیہ. تو وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وقت کے اندر تخت بلقیس, اتنا بڑا تخت اٹھا کے لے آیا تھا. 2 مہینے کی مسافت سے, 2 مہینے کا سفر تھا. اس نے ایسے آنکھ جھپکنے کے ٹائم کے اندر وہ اتنا بھاری بھرکم, ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن تھا, وہ وہاں سے نکال کے لے آیا تھا. تو بتائیں کہ وہ کیا ہے معاملہ. انہوں نے کہا کہ بس اس بات کو آپ چھوڑیں, آپ دین اسلام کی بات کریں, آپ جناب تبلیغ کریں. وہ بھی بیچارہ کچھ دن لوٹے اور بسترے لے کے پھرتا رہا. پھر جب داتا صاحب کے قریب سے گزرے تو داتا صاحب نے اس کو پھر کوئی خوشبو سنگھا دی. یہ خوشبو ہوتی ہے نا, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ خوشبو, میاں صاحب فرماتے ہیں مجھے خوشبو آئی تو میں مرشد کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا. وہ پھر خوشبو کے پیچھے ہی لگے رہے. اس کو بھی کوئی خوشبو آئی, اس نے ایک دم دیکھا, اس نے کہا یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہاں پر تو شرک ہوتا ہے. اس نے کہا عجیب بات ہے, تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے, مجھے تو خوشبو آ رہی ہے, میں نے جانا ہے. وہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑے کہ ہم اس کو بتائیں گے کہ شرک کیسے ہوتا ہے. ساتھ ساتھ چل پڑے. تو جب وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھا, آگے ایک بزرگ تھے کھڑے ہوئے, سفید داڑھی والے, سفید امامے والے, سفید لباس والے بزرگ کھڑے ہوئے تھے آگے. اب وہ انگریز نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور اس کو تلاش تھی آصف بن برقیہ والا معاملہ کیا تھا, وہ اس نے سننا تھا. اب جیسے وہ سیڑھیاں چڑھا تو بزرگوں نے اس کو جفی لگا لی, معانقہ کیا. جفی لگا کے آپ نے فرمایا بیٹا ادھر بیٹھو, کہاں سے آئے ہو, کیا بات, بیٹھ کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ بیٹا کیا چاہتے, کیا ہو, کوئی حاجت ہے, کوئی ٹھنڈا ہو جائے, کوئی گرم ہو جائے. جس طرح ہم پوچھتے ہیں ٹھنڈا لیسو جی, گرم لیسو, انہوں نے بھی اس طرح ہی اس کو پوچھا. وہ کہنے لگا جی ٹھنڈے علاقے کا تھا. اس نے کہا میں چائے پیوں گا, چائے کی طلب. بزرگوں نے ایسے اشارہ کیا اور پیالی آ گئی چائے کی. اب جب اس نے پیالی دیکھی چائے کی تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو جب ہوش آئی تو وہ شرک والے پاس تھے. انہوں نے کہا کیا ہوا, آپ کو بے ہوش کیوں ہو گئے. اس نے کہا بابا جی کدھر گئے. انہوں نے کہا بابا جی تو چلے گئے. اس نے کہا یار یہ پیالی دیکھ رہے ہو. انہوں نے کہا ہاں دیکھ رہے ہیں پیالی. انہوں نے کہا میں آپ لوگوں سے پوچھتا رہا ہوں آصف بن برقیہ تخت کیسے لے کے آیا تھا. یہ پیالی دیکھ رہے ہو, یہ پیالی پاکستان کی نہیں ہے, یہ پیالی لنڈن میں جو میرا گھر ہے اس گھر کی پیالی ہے, اس گھر کی پیالی ہے. تو ایک آنکھ جھپکنے کے لمحے میں وہ پیالی وہاں سے یہاں کیسے آ گئی.
تو یہ تم لوگ مجھے نہیں سمجھا سکے ہو، اس داتا صاحب کے صدقے سے مجھے، ان قدموں کے صدقے سے مجھے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، تم لوگ جاؤ، میں نے یہیں رہنا ہے۔ اس انگریز کی قبر بھی داتا صاحب کے احاطے میں، وہ پھر ساری زندگی وہیں جھاڑو لگاتا رہا اور وہیں اس کا انتقال۔ داتا صاحب کی اولاد نہیں ہے، یہ اولاد کس نے دی؟ اللہ پھر ایسی اولاد دے دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ دیوانہ وار ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی نگاہ ہوتی ہے نا، میں پڑھ رہا تھا کہ جب اولیاء اللہ کا یہ خواب کی بندگی میں اور اس کو مناتے ہوئے زندگی گزار دی داتا صاحب نے، اور اللہ نے پھر انعام کیا دیا، فرمایا تیری اولاد نہیں ہے تو میں تجھے ایسی اولاد دوں گا جو سکے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور مزے کی بات، اولاد جو ہوتی ہے تھوڑا ٹائم رہتی ہے، 50 سال عمر ہوگی، 100 سال عمر ہوگی، ختم، مر جائے گی، بوڑھی ہو جائے گی نا اولاد، پھر پوتے آ جائیں گے، پڑ پوتے آ جائیں گے، ایسے لوگ آ جائیں گے جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دادا صاحب کو اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی جو مرنے والی ہے ہی نہیں۔ 24 گھنٹے چلے جائیں، میں ایک مرتبہ رات کو 3 بجے حاضر ہوا، میں اکثر یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، 3 بجے میں رات کو حاضر ہوا اور اتنی لمبی قطاریں تھیں کہ حاضری دینا وہاں پر قریب جا کے قدم بوسی کرنا بہت مشکل تھی، لمبی قطاریں رات کو 3 بجے بھی لگی ہوئی ہیں۔ اور ہو کیا رہا ہے، آپ کے جو ہے ہر وقت آپ کے سر مبارک کی طرف بیٹھ کے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ساری رات لوگ وہاں پر بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہ داتا حضور کون ہے؟ داتا یہ حجویری کون ہے؟ یہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور غوث الاعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں داتا صاحب کا دور پاتا، میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں داتا صاحب کا مرید ہوتا۔ غوث پاک جنہ دی 11ویں کھیندے ہیں جی، کہہ دی غوث پاک فرما رہے ہیں کہ اگر میں داتا صاحب کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا۔ اتنی بڑی ہستی اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، تو نیڑے ہے نا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے اتنی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ داتا صاحب کو کتنا مقام ہے اور کیا آپ کی شان ہے۔ دوسری ہستی حضرت سیدنا ہمارے سروں کے تاج، ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ رحمہ، وہاں پہ آپ کی قدمین شریفین کی طرف لکھا ہوگا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل کامل آرا رحم، آپ کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ اور علامہ اقبال سے اگر پوچھیں کہ داتا صاحب کا کیا مقام ہے، فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم مرقد او سنجر پیر حرم۔ آپ نے حضور علامہ اقبال نے داتا صاحب کی قبر کو حرم فرمایا ہے کہ یہ حرم ہے، داتا صاحب کی قبر کو حرم فرمایا۔ پھر فرمایا کہ خاک پنجابش دمے او زندہ کش، کہ یہ جو پنجاب کی زمین ہے داتا صاحب یہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے، ٹھیک ہے جی، پنجاب کی زمین آپ کی وجہ سے زندہ ہے، اور اس کے اندر جو حرارت ہے ایمان کی داتا صاحب یہ آپ کی وجہ سے۔ اس لیے حضور داتا صاحب کے قدموں کے اندر بہت بڑا فیض ہے، اور یہ تو ہمارے قریب ہیں، ہم لوگ قدر نہیں کرتے۔ داتا صاحب کا فیض حاصل کریں اور داتا صاحب کا یہ عرس اپنے گھر میں بچوں کو منائیں اور یہ بتائیں کہ جناب داتا صاحب کی شان کیا ہے اور آپ کا مقام کیا ہے، یہ اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کریں، اور خدا را اپنے آپ کو اسلام کی طرف اور دین کی طرف راغب کریں، تو پھر انشاءاللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نوکر اور غلام بھی بنیں گے اور غلام پیدا بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اور نوکری نصیب فرمائے، اسلام پر چلنا نصیب فرمائے، اور ملک پاکستان میں اسلام کا سویرا ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ میں ہر دفعہ کہتا ہوں یہ نوجوان، میں یہاں سے نکلا ایک دن تو یہاں بیٹھ کے ہمارے نوجوان جناب اتنے بڑے بڑے جوان، میں دیکھ کے ہنسا بھی اور ایک عجیب سی کیفیت بھی پیدا ہوئی۔ یہاں سے میں نکلا تو یہاں سامنے بیٹھ کے اس کے اندر ایک پلاٹ کے اندر بیٹھ کے بڑے بڑے جوان ماشاءاللہ جن کو مسجدیں آباد کرنی چاہیے، جن کی عمر میں محمد بن قاسم اسلام لے کے سندھ فتح کر لیا تھا، وہ اس عمر کے نوجوان وہاں پر بیٹھ کے بانٹے کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا یار یہ بانٹے کھیلنے والی عمر تھی، یہ تو اسلام پڑھنے کی عمر تھی، یہ تو دین پڑھنے کی عمر تھی، یہ تو ماں باپ کی خدمت کی عمر تھی۔ رات کو گزرا تو موبائل کی لائٹ آن کر کے کھیل رہے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے نکلیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، تو پھر بڑے کو سمجھ ہوگی تو وہ چھوٹے کو بھی سمجھا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی خادمی، حضور علیہ السلام کی نوکری نصیب فرمائے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، جہاں بیٹھیں ختم نبوت کی بات کریں،
جہاں بیٹھیں حضور علیہ السلام کی ناموس کی بات کریں کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کی شان وراء البراء ہے، جو حضور کے نام لیتا ہے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بات ہر جگہ بیٹھ کے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا